کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بدلنا چاہتے ہیں. کوئی اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے، کوئی اپنے حالات اور کوئی اپنی سوچ. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی بدلتی ہے کہاں سے؟ دنیا سے، لوگوں سے، موقعوں سے؟ نہیں، زندگی بدلتی ہے آپ کے دماغ سے. آپ کا دماغ ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کی تباہی بھی شروع ہوتی ہے اور آپ کی تقدیر بھی بنتی ہے. ہر وہ انسان جو کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، وہ اصل میں اپنے دماغ سے ہار چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ زندگی نے اسے ہرایا ہو. اور یہی ہے وہ سب سے بڑا راز جسے آج کی دنیا مائنڈ کنٹرول کہتی ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ سکھا دیا تھا کہ جس نے اپنے دماغ اور نفس پر قابو پا لیا، اللہ نے اسے پوری دنیا پر قابو دے دیا. مگر افسوس آج ہم اپنے ہی دماغ کے غلام بن چکے ہیں. ہم سوچتے نہیں، ہمارے خیالات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. ہماری سوچ بن چکی ہے ہماری جیل، جہاں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، لیکن چابی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. آج میں آپ کو وہ چابی دینے والی ہوں، وہ طریقہ جو اسلام نے سکھایا، جسے آج کی ماڈرن سائنس دا سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ کہتی ہے، جس سے انسان اپنی سوچ کو کنٹرول کر کے اپنا فیوچر خود ڈیزائن کر سکتا ہے. اور سنو، یہ کوئی موٹیویشنل سٹوری نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے اگر تم نے آج بس 5 منٹ خود کو سمجھنے میں دیے. کیونکہ صرف 5 منٹ میں یا تو تم اپنے دماغ کو کنٹرول کر لو گے یا پھر تمہارا دماغ تمہیں زندگی بھر کے لیے کنٹرول کرے گا. کبھی سوچا ہے کہ کیوں کچھ لوگ زندگی میں ہر مشکل سے نکل جاتے ہیں، ہر گراوٹ سے پھر اٹھ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بس ایک چھوٹی سی ناکامی کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں؟ اصل فرق ہوتا ہے دماغ کے اندر چل رہی جنگ میں. ہاں، جو اپنی سوچ کو قابو میں رکھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بھی قابو میں کر لیتا ہے. جو اپنی سوچ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ خود اس کی قید میں چلا جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تمہارا غریب ہونا نہیں، تمہارے حالات نہیں، بلکہ تمہارا کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا دماغ ہے. اللہ نے انسان کو جو سب سے بڑی امانت دی وہ اس کا جسم نہیں، اس کا دماغ ہے. یہی دماغ وہ جگہ ہے جہاں نور بھی اتر سکتا ہے اور اندھیرا بھی بچ سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ سورہ البقرہ. یعنی سوچنے کی طاقت خود ایک عبادت ہے. سوچنا، سمجھنا، بدلنا، یہی انسان کی اصل آزادی ہے. لیکن افسوس آج ہم اپنے ہی خیالوں کے غلام بن چکے ہیں. ہم سوچتے ہیں میرے حالات خراب ہیں، ہم سوچتے ہیں میرے بس کی بات نہیں، اور یہی سوچ ہماری قسمت کی شیپ لے لیتی ہے. کیونکہ تمہارا دماغ وہی بناتا ہے جسے تم بار بار سوچتے ہو. اگر تم ہر وقت ڈر سوچتے ہو تو ڈر تمہاری حقیقت بن جاتا ہے. اگر تم امید سوچتے ہو تو امید تمہاری طاقت بن جائے گی. تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو پوری زندگی بدل سکتی ہے، صرف سوچ کی طاقت. ہر انسان ہر دن قریباً 60,000 خیال سوچتا ہے اور ان میں سے زیادہ تر نیگیٹو ہوتے ہیں. میں اسفل ہوں، میں بدقسمت ہوں، لوگ مجھے نہیں سمجھتے. یہ سارے خیال ہمارے اندر ایک انرجی بناتے ہیں جو ہمارے فیوچر کو شیپ دیتی ہے. اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے ویئر فوکس گوز انرجی فلوز. یعنی تم جس چیز پر دھیان لگاتے ہو وہی چیز تمہاری زندگی میں بڑھتی جاتی ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. رسول پاک نے فرمایا اگر تم اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے اچھا لکھے گا، لیکن اگر تم ہر وقت اپنے آپ سے لڑتے رہو گے، خود کو نیچا سمجھتے رہو گے، تو تمہارا دماغ وہی نقشہ بناتا رہے گا جس میں صرف ناکامی لکھی ہوگی.
یاد رکھو تمہارا دماغ ایک زمین ہے، جیسا بیج بوؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اگر تم ڈر کا بیج ڈالو گے ڈر اگے گا، اگر تم امید کا بیج ڈالو گے سکون اگے گا۔ وہ 5 منٹ کا طریقہ ہے جو تمہارا فیوچر سچ میں بدل سکتا ہے۔ پہلا، اپنے دماغ کو خاموش کرو۔ ہر دن کچھ پل کے لیے خود سے جڑو، گہری سانس لو اور محسوس کرو کہ ہر ڈر، ہر غم تمہارے اندر سے نکل رہا ہے۔ یہی سکون کی شروعات ہے۔ دوسرا، شکر ادا کرو ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے پاس ہے، کیونکہ شکر وہ چابی ہے جو اللہ کے خزانے کھول دیتی ہے۔ تیسرا، خود کو امیجن کرو جیسے تم پہلے سے کامیاب، سکون میں اور خوش ہو۔ جب تم اس انرجی کو محسوس کرتے ہو تو دنیا اسے تمہاری حقیقت بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں چوتھا، یقین رکھو، کہو یا اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں اور تو میرے ساتھ ہے۔ یقین ہی وہ طاقت ہے جو سوچ کو تقدیر میں بدل دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اپنے دماغ کو اس کے اصلی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا، کیونکہ جو اپنی سوچ کو جیت لیتا ہے اللہ اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔